پھر بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو بائی سرکولیشن کریں، اور آپ یقین کریں اس کے جو ڈرافٹ آیا میرے پاس میرے بتانے کے باوجود اس میں لاسٹ لائن یہ لکھی گئی کہ کیبنٹ ریکمینڈڈ، ہماری طرف سے ریکمینڈ کیا جا رہا تھا کہ گیٹ اپروول تھرو سرکولیشن. میں نے جب میرے پاس ہمارا کوئی آفیسر ہے، میں نے کہا یہ کہتے ہیں بس آرڈر ہے. اب آگے بات بتاؤں. میں نے کہا یہ میں اس پہ تو سائن نہیں کروں گا. ایک تو چیز میرے پاس اختیار نہیں ہے، دوسرا یہ گلگت بلتستان کا ایک انتہائی اہم ایشو ہے، یہ کوئی چھوٹا MOU نہیں ہے. میں نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کرتا ہوں. میں نے جا کے ان کو کہا کہ دوبارہ ریڈ آف کر کے لے کے میرا پرنسپل سٹانس جس پہ میں نے ریزائن بھی کیا میرا یہ تھا کہ اس پہ ڈیسیجن کس نے دیا ہے. میں اپنے جو استعفے کے ساتھ میں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیسیجن کہیں اور سے ہوا. یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ آپ ان کیمرے بریفنگز دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں. اس سے غلام احمد صاحب کی تیاری اصل میں نہیں تھی. کنسرن منسٹر ہیں ٹورزم کے، ان کے علم میں جب اس MOU کی جو اندر مندرجات ہیں ان کے علم میں نہیں، تو باقی منسٹر صاحبان ہم کیا گلہ کریں. راما میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے جس کا ٹوٹل 14 مرلے زمین فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ الاٹ ہے. ابھی ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے شمس لون کی زبانی، شمس صاحب کی زبانی، کہ اس کے اگینسٹ 15 ایکڑ کی 25 ایکڑ زمین 24 ایکڑ زمین الاٹ کروانے کے لیے فائل چلی تھی. میں نے رکوائی ہے. کچھ آفیسرز نے کہا، آفیسر نے اس فائل کو موو کیا، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. شمس لون صاحب ایک اور بات بھی کر رہا تھا آج ایوان میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہا کہ وہ اس گرین ٹورزم کمپنی کا مالک سامنے نہیں، مالک کون ہے یہ سامنے نہیں آ رہا. میں پریشان ہو گیا. اگر آپ وزیر داخلہ گلگت بلتستان ہو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے ایک G2G کمپنی کے ساتھ G2G 45 ایک چیز ہے نا. ابھی آج آپ ریسٹ ہاؤسز دے رہے ہیں، آپ ایک بندہ دکھائیں جو اس کے حق میں بول رہا ہو. ایک جو چیز میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی، میں نے کچھ آبزرویشنز لگائی تھی جس کے تحت فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور CNW جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے 37 سائٹس تھیں 9 نکالی تھی. کہا گیا تھا کہ یہ کی لٹیگیشن میں ہے یا پبلک کے ساتھ ان کی کوئی کنفلکٹ ہے یا کوئی آنرشپ ایشو ہے، کورٹ کیسز ہوں گے. اس کو ہم کیونکہ میں نے آبزرویشن یہ لگائی تھی کہ آیا اس طرح کا کوئی وہ ہے تو اس کو آپ نکال لیں. یہ میں نے اندر آبزرویشن لگائی تھی. کیبنٹ کے ڈیسیجن میں موجود ہے کہ یہ 9 سائٹس پروجیکٹ سائٹس جب تک ان کا ایشو حل نہیں ہوتا ہے یہ گرین ٹورزم کے حوالے نہیں ہوں. آج جو ایگریمنٹ آیا اس میں دیکھیں وہ تمام سائٹس موجود. اچھا کہ مقصد ریونیو جنریشن ہے تو گلگت کے دل کے اندر سب سے مین جگہ پہ ایک ریسٹ ہاؤس موجود آیا، وہ بھی آپ کی لسٹ میں موجود ہے. میں نے کہا دیامر کے اندر بھی ایک ریسٹ ہاؤس آئیں بائیں شائیں ہو گیا. سر انڈر کے جو 25 کمروں کا بھی لیٹسٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، ریسٹ ہاؤس ہے 4.5 کنال. پھر وہ سر دیکھیں وہاں پہ نارمل روم کا 8000 رینٹ ہے. آپ کی پچھلی جو گورنمنٹ نے جو آپ کی حکومت آپ کی اسمبلی نے جو ریٹ ریوائز کیا تھا اس میں 8000 کا روم ہے. میں خود وہ تو 5 اسٹار اسٹینڈرڈ ہے اور اس کا ریٹ 1 کروڑ روپے لگتا ہے. اس کا 1 کروڑ 7 لاکھ روپے. سر اس کا ٹینڈر میرے خیال میں کوئی 9 کروڑ کا تو صرف اس کی بلڈنگ رینوویشن اتنی کی ہوئی اس کی رینوویشن. آج ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو اسسمنٹ کی گئی ہے، اس پراپرٹی کی اسسمنٹ کی گئی ہے کس سے کروائی ہے. ابھی میں یہ نہیں مانگتا فنڈر والا ریسٹ ہاؤس میں نہیں مانگتا، میں اس کے عقب میں تھوڑی سی زمین مانگتا ہوں اسی ریٹ پہ. کنسرن DC نے کیا ہوگا نا، میں اسے ڈبل ریٹ دیتا ہوں، مجھے وہاں پر زمین دے دے وہ. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری. ناظرین گلگت بلتستان میں اس وقت جو کور ایشو چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، گرین ٹورزم نامی ایک کمپنی. خیر ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ تقریباً 3.5 سال تک جو ہے وہ گلگت بلتستان حکومت کے اہم ترین وزیر رہے. لا میں بھی رہے، ہیلتھ بھی ان کے پاس رہا، پارلیمانی امور بھی رہا ہے. آپ سمجھے ہوں گے سید سہیل عباس صاحب فرزند ہے سید جعفر حسین شاہ جسٹس ریٹائرڈ کے مرحوم کے. اور پالیٹکس میں کچھ دنوں قبل جو ہے اس نے اپنا ایک ریزائن جو ہے وہ پبلک کیا، بلکہ اپنے فیس بک وال سے. اور پوری سچویشن جو پبلک جو گلگت بلتستان کی زمینیں تھیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی یا مختلف ریسٹ ہاؤسز تھے ان کو لیز آؤٹ کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوئی تھی، ان فیصلوں سے ان کو اختلاف تھا اور وہ آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے شاہ صاحب نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آپ ڈیلی K2 کا جو فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب ہے اس کو فالو ضرور کیجئے گا. ویلکم ٹو شو شاہ صاحب. شاہ صاحب کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ پچھلے سیشن تک آپ جو ہے وہ حکومتی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آج جو ہے بالکل آپ جو ہے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہے ہیں یا پہلی کی طرح مزید کچھ پبلک کا پریشر زیادہ ہے؟ نہیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے جو تمہید باندھی اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. اور واقعاً میں کافی ٹائم بعد میڈیا پہ آیا ہوں.
الحمدللہ 10 مہینے بعد بالکل ریلیکس ہوں اور اپنا حق ادا کر رہا ہوں. جو عوام نے مجھے جس چیز کے لیے مینڈیٹ دیا تھا اس پر میں آواز بلند کر رہا ہوں. لیکن بات ایسی بھی نہیں ہے کہ میں 10واں کیبنٹ میں تھا یا حکومت کا حصہ تھا تو میں نے وہاں پر آواز نہ اٹھائی ہو. آپ کسی بھی فورم پہ جو کیبنٹ پہ بیٹھتے ہیں ان ممبران سے پوچھیں, بے شک بیوروکریسی سے ہو یا ہمارے پولیٹیکل سائڈ سے جو ہمارے منسٹرز ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ میں نے کس قومی ایشو پہ بات نہیں کی. اور میں نے ببانگ دوہل ہر فورم پہ جب بھی کوئی قومی ایشو آیا میں نے اپنا پورا حق ادا کیا اور کوشش کی کہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو بھی حقوق ہیں ان کا میں تحفظ کر سکوں. میں کیبنٹ میں جو بھی پالیسی لیول کی چیزیں آتی تھی, ڈیسیجن لیول کی چیزیں آتی تھی, اس میں چونکہ آپ ایجوکیٹڈ بندے ہیں تو یقیناً ان چیزوں کو آپ اچھی طرح ڈرافٹ کو پڑھتے تھے, کیونکہ لا بھی آپ کے پاس تھا, ہیلتھ بھی آپ کے پاس رہا ہے, تو ان کو آپ اپوز کرتے رہے. لیکن یہ جو ایشو پیدا ہو گیا, جو آپ کا ریزائن ہوا, بعض حکومت کا الزام یہ ہے کہ کمیٹی کے اندر شاہ صاحب خود بھی تھے, قائمہ کمیٹی میں, کیبنٹ میں بھی تھے, جو بائی سرکولیٹ چونکہ جو ایک ان کیمرہ بریفنگ ہو گئی میڈیا کے پرسنس میں, جس میں خود بھی موجود تھا, وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ تو جو بائی سرکولیٹ ہم نے جو کیا تھا وہ 20% والا شیئر کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا, اس کی وجہ سے بائی سرکولیٹ کیا. کیا ہے حقائق کیا ہے, کیونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ تھے, کیبنٹ کے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی آپ موجود تھے. اس میں نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ ایشو ایک طرف, لیکن میرا شروع دن سے یہ کیبنٹ نئی جو حکومت گلبر صاحب کی بنی اس کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ کافی چیزیں بائی سرکولیشن نکل رہی تھیں. تو ایک کیبنٹ کا واٹس ایپ کا گروپ تھا, اس میں نے یہ اپنا سٹانس دیا کہ بائی سرکولیشن چیزیں نہ نکالیں, اگر آپ نکال رہے ہیں, اگر ہم تک رسائی نہیں ہے تو ابھی ڈیجیٹل آئی ٹی کا دور ہے, مجھے واٹس ایپ کر دیں, میں وہاں پر اپنا کنسرن شو کروں گا یا میں ایگری کروں گا. اور یہی بات میں نے تب کے سیکرٹری کیبنٹ کو بھی بتائی, اور 1-2 کیبنٹ اجلاس میں بھی میں نے باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کو بھی بتایا اور وہاں کے سٹاف کو بھی میں نے بتایا کہ یہ چیزیں بائی سرکولیشن مناسب نہیں ہیں. اور رہی بات جو ریسنٹلی ابھی ایشو آیا ہے گرین ٹورزم کا, جو کہ ایگریمنٹ آج کل نہیں, بائی سرکولیٹ تو کوئی ایمرجنسی نیت کو ہوتا ہے نا, علاقے میں کوئی آفت آ گئی, کوئی ایمرجنسی میٹرز پہ آپ بائی سرکولیشن آپ کر سکتے ہیں چیزیں. بالکل ایسا, حالانکہ ابھی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ زوم پہ میٹنگ کر لیں بے شک. ابھی آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی تمام میٹنگ زوم پہ ہوتی ہیں, تو وائی ناٹ جی بی کیبنٹ. اس میں کون سا ایسا ایشو تھا کہ آپ اس کو بائی سرکولیشن نکال رہے ہیں. صرف یہ ایشو نہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس دن میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے کیبنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ ریکارڈ نکالیں, کیبنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ نکالیں کہ کتنی جو ڈیسیجنز ہیں کیبنٹ کی وہ بائی سرکولیشن ہوئے اور کتنے ریگولر کیبنٹ میں ہوئے. اور ابھی جو آپ نے جو کیبنٹ کمیٹی ہے لیجسلیٹو بزنس کا ذکر کیا, اس کمیٹی کو میں چیئر کرتا تھا, میں باقاعدہ ابھی ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ کوئی 14 پوائنٹ پہ شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا, ہم نے ان میں سے کوئی 10-12 پوائنٹ کلیئر کیے تھے, باقی بھی کلیئرنس کی طرف جا رہے تھے. پتہ نہیں اچانک شاہ صاحب کو وہ پتہ نہیں بلیم یہ لگ گیا, خالد خورشید کا الزام لگایا, دوسرا الزامات لگے. وہ سیکنڈری چیزیں ہیں, وہ سطحی چیزیں ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں. اصل ایشو یہ تھا کہ کیبنٹ کمیٹی نے لیجسلیٹو بزنس کا اصل میں کام کیا ہے. ہم نے جو بھی ایم او یو آتا ہے, کوئی بھی ایم او یو کسی بھی کمپنی کے ساتھ, کوئی بھی ایگریمنٹ گورنمنٹ کسی کے ساتھ کرتی ہے, کوئی لیجسلیشن آتی ہے, کوئی رولز آتے ہیں, ریگولیشنز آتے ہیں, وہ سارے پہلے کیبنٹ کمیٹی کے پاس آتے ہیں. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو لیگل ایسپیکٹس اس کے دیکھتے ہیں کہ لیگلی یہ آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ ایم او یو ہمارے پاس آیا, ہم نے تقریباً میٹنگز کی, اس کی کافی زیادہ کر کے ہمیں 14 کے 15 کے قریب میں نے آبزرویشن لگائی اور میں نے 3 سوالات بھی پوچھے, اور میرا سٹانس تب بھی یہی تھا. ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کو بتایا گیا کہ اس کو آپ بائی سرکولیشن کیبنٹ کے لیے ریکمینڈ کریں کمیٹی کی طرف سے, جو کہ میرے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, کہ میں کر بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ میرے پاس یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ میں ایک کمیٹی کے پاس کوئی ایشو آیا ہے, کوئی ٹاپک آیا ہے, تو وہ میں آگے کیبنٹ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ بائی سرکولیشن اس کا اپروول دے دیں. وہ میرا اختیار ہی نہیں تھا. پھر بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو بائی سرکولیشن کریں, اور آپ یقین کریں اس کے جو ڈرافٹ آیا میرے پاس, میرے بتانے کے باوجود اس میں لاسٹ لائن یہ لکھی گئی تھی کہ کیبنٹ ریکمینڈڈ, ہماری طرف سے ریکمینڈ کیا جا رہا تھا کہ گیٹ اپروول تھرو سرکولیشن. تو میں نے جب میرے پاس ہمارا کوئی آفیسر ہے, میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں بس آرڈر ہے, تو میں نے کہا میں لیکن ایک سیکٹری صاحب سے میں آپ کو آگے بات بتاؤں, میں نے کہا یہ میں اس پہ تو سائن نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا ایک تو چیز میرے پاس اختیار نہیں ہے, دوسرا یہ گلگت بلتستان کا ایک انتہائی اہم ایشو ہے, کوئی چھوٹا ایم او یو نہیں ہے. میں نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کرتا ہوں. میں نے جا کے ان کو کہا کہ دوبارہ ریڈ آف کر کے لے کے, وہ میں نے بھیجے. اس کے بعد میں نے چیف منسٹر صاحب تب عمرے پہ تھے, ان کے سٹاف کو میں نے بتایا کہ ایک اس طرح کا ایم او یو آیا ہے میرے پاس,
اور یہ انتہائی اہم ہے اور حساس ہے گلگت بلتستان کے. کس ڈیٹ کو آیا تھا سر؟ ڈیٹس ابھی ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. اپریل نہیں، یہ مارچ کی ہاں مارچ کی ڈیٹس تھی. اپریل کو 1 اپریل کو تو انہوں نے بائی سرکولیشن نکال دیا. میں نے چیف منسٹر کی سٹاف تک پیغام دیے کیونکہ وہاں پہ وہ سعودیہ میں تھے تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. تو ان دنوں بلکہ ایک اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا تھا. ہمارے اسماعیل صاحب سیشن کے دوران میں نے ان سے گزارش کی کہ اس طرح کی کوئی بات میرے تک پہنچی ہے اور آلریڈی مجھے کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ اس کو بائی سرکولیشن نکالیں. تو میں نے یہ تھوڑا سا روک کے ابھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو بائی سرکولیشن کے لیے ریکمنڈ نہ کریں. اور یقین کریں 1 اپریل کو اس کی سرکولیشن کا سمری نکلی ہے. 4 اپریل کو میرے علم میں آئے. ابھی میں جو بھی سمری آتی تھی میں آفس جاتا تھا، میرے ٹیبل پہ سمریز موجود ہوتی تھی. 4 اپریل کو اندر گروپ میں ہمارے ایک آنریبل منسٹر کا میسج آتا ہے کہ اس طرح کی سمری آئی ہے جس پر مجھے اعتراض ہے. تو تب میرے علم میں آیا کہ کسی اور منسٹر نے بھی اس کو اپوز کیا ہے. مطلب ان کے علم میں نہیں تھا. اپوز کرتے تو آج ہاؤس پہ کرتے نا، اپوز کرتے. ان کے علم میں نہیں تھا، یہ چیزیں علم میں ہی نہیں تھی. اپوز بھی کی، بے شک اپوز کی. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں. جیسے شاہ صاحب اب تک اس سمری کے اوپر جو بائی سرکولیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر کتنے منسٹرز نے 14 میں سے کتنے نے سائن کیا؟ میں تو یہی جاننا تو میں چاہ رہا ہوں. آج ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ آپ ڈیٹی گریٹیز پہ بحث کریں، اندر MOU کے جو شک ہیں ان پہ آپ بحث کریں. تو میں نے کہا میں اس پہ تو بحث نہیں کرتا ہوں. میرا پرنسپل سٹانس جس پہ میں نے ریزائن بھی کیا میرا یہ تھا کہ اس پہ ڈیسیجن کس نے دیا ہے. میں اپنے جو استعفے کے ساتھ میں نے لکھا تھا کہ یہ ڈیسیجن کہیں اور سے ہوا ہے اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. آگے ہاؤس پہ آ جو 8 ممبران کے سگنیچرز یہ لوگ مینڈیٹری ہیں نا، وہ آگے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. شاہ صاحب آپ نے ایک اور چیز کہی تھی جو آپ کا سٹیٹس تھا فیس بک وال پہ جب، تو آپ نے کہا کہ بہت سارے فیصلے جو ہے وہ بائی آرڈر ہوتے ہیں، پریشر پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس طرح کا ماضی میں تھوڑی سی ایکٹیویٹیز رہی ہے؟ یہ تو بالکل رہی ہوں گی. میرے علم میں جو چیزیں آتی رہی ہیں میں نے تو کچھ چیزیں اس طرح ہوئی ہر فورم پہ میں نے ڈسکس کی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہ کریں. ابھی یہ تو میں نے آپ کو آج جو آپ نے بار بار وہ بڑا پریشر ڈالا، لیکن غلام محمد صاحب جو ہے اسمبلی میں وہ چیزوں کو پراپر وہ نہیں کر رہا تھا، فائٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کیمرہ کہیں پہ بریفنگ دے دے، کیبنٹ کے حال میں دے دے. کبھی کو جیسے ہمیں صحافیوں کو پچھلے دنوں کوئی جنرل بریفنگ کے بجائے کہ ان کیمرہ دے دیا. تو یہ تو پبلک کا ایوان ہے، ایوان کے اندر اس چیز کو ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان کیمرے پہ کیوں جا رہے ہیں. نہیں، یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ آپ ان کیمرے بریفنگز دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں. اس سے غلام احمد صاحب کی تیاری اصل میں نہیں تھی. کنسرن منسٹر ہیں ٹورزم کے، ان کے علم میں جب اس MOU کی جو اندر مندرجات ہیں ان کے علم میں نہیں ہے تو باقی منسٹر صاحبان ہم کیا گلہ کریں؟ ان کے علم میں بھی MOU کے اندر کیا کیا ہے وہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے. ہاؤس میں آ کے ابھی میں تو اس کو غلط بیان نہیں کہوں گا. شمس لون صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے زمینیں نہیں دی. شیڈول 1 کا جو B ہے اس میں آپ پیچھے دیکھیں. لیکن شمس لون صاحب نے آج اسمبلی اجلاس میں آپ کے سامنے کسی اور چیز کا بھی انکشاف کیا. کس چیز کا؟ اس نے کہا کہ وہاں پہ 92 کنال کی الاٹمنٹ ہو رہی اصل یہ ہوا ہے راما میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے جس کا ٹوٹل 14 مرلے زمین فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ الاٹ ہے. ابھی ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے شمس لون کی زبانی، شمس صاحب کی زبانی، کہ اس کے اگینسٹ 15 ایکڑ کی 25 ایکڑ زمین 24 ایکڑ زمین الاٹ کروانے کے لیے فائل چلی تھی، میں نے رکوائی ہے. کچھ آفیسرز نے کہا، آفیسر نے اس فائل کو موو کیا، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. میری گزارش تو یہ ہے کہ جب آپ کیبنٹ ڈیسیجن ہو رہا تھا تب آپ کے علم میں یہ چیزیں کیوں نہیں آئی؟ آپ تو بڑے ایکٹیو مطلب ہمارے کیبنٹ کے ممبر تھے اور ہیں، میں تو نہیں ہوں اس کیبنٹ میں، تو تب آپ کو یہ چیزیں رجسٹ کرنی چاہیے تھی. جو ڈیسیجن میکنگ فورم ہے وہ کیبنٹ ہے. اچھا، MOU کو تو آپ نے پورا اسٹڈی کر لیا سر، اسٹڈی آپ نے کر لیا. اس MOU کے اندر زمینوں کا ذکر کہاں ہے؟ چونکہ لوگ بڑے کنفیوز ہے. اور ریسٹ ہاؤسز کا ذکر کہاں پر؟ زمینوں کا ذکر جو ہے وہ شیڈول 1 کا A میں ہے اور ریسٹ ہاؤسز کا جو ہے شیڈول 1 کا B ہے. حالانکہ میں نے جو آبزرویشن زمینوں سے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ مثال کے طور پہ جیسے دیکھی ہوئی ہیں ادھر گلگت میں جو زمینیں لی ہوئی ہیں ان میں کیا تعمیرات ہوئی ہیں. شاید اس طرح کوئی پروجیکٹ ہو جس سے ریونیو جنریٹ ہو. تو شمس لون صاحب ایک اور بات بھی کر رہا تھا ایوان میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس گرین ٹورزم کمپنی کا مالک سامنے مالک کون ہے یہ سامنے نہیں آ رہا. میں پریشان ہو گیا. اگر آپ وزیر داخلہ گلگت بلتستان ہو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے ایک G2G کمپنی کے ساتھ G2G 45 سر G2G سے آپ نے مجھے یاد دلایا. F1 کے تحت یہ سر وہیں 45 F کی بات کر رہا ہوں. 45 کا جو F ہے سیکشن،
جی ٹی جی کے درمیان میں بھی شرائط موجود ہے. کنڈیشن 2 کمپنیز کا غالباً ہے. شرائط ہیں, بالکل شرائط. کیا ہے کنڈیشن؟ انہوں نے کنڈیشن ہی 2 کمپنیز نے اس میں بیڈنگ کر دی ہیں. 2 کمپنیز ضرور آنی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ اون کمپنیز ہو, جیسے ایف ڈبلیو اور ایس سی او کسی ایک آ جاتی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ریلوے کوپ اور این ایل سی کا ہوا اے وی آر روڈ میں. بالکل اسی طرح انہوں نے کرنا تھا, لیکن انہوں نے اندر ایک سیکشن 2 کا حوالہ دیا ہے جپرا کے ایکٹ کا, جس میں لکھا گیا ہے کہ پبلک انٹرسٹ ابھی ڈیفائنڈ ہے کہ مطلب ایک چیز ہے نا, ابھی آج آپ ریسٹ ہاؤسز دے رہے ہیں, آپ کوئی آپ ایک بندہ دکھائیں جو اس کے حق میں بول رہا ہو. نہیں, سب سے پہلے تو ان کے جو امپلائیز تھے وہ افیکٹ ہو گئے, وہ ماتم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آج آپ کے منسٹر صاحبان آن نہیں کر رہے ہیں اس کو, تو پبلک انٹرسٹ کہاں پہ ہے جس کے تحت آپ نے G2G کیا ہے؟ پبلک انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں نا. پبلک انٹرسٹ ہوتا تو آج یہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یہ آن کرتی اس پورے ڈیسیجن کو. تو ہمارا تو موقف شروع سے یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی کیبنٹ ممبر آن بورڈ نہیں ہے, کسی نے کوئی اس پہ ڈیسیجن میں انوالو نہیں ہے. تو میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا. آج آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سیشن میں بھی بارہا مجھے کہا گیا کہ آپ اندر مندرجہ پہ آئے, میں نے کہا میں نہیں آتا ہوں. شاہ صاحب, آپ نے جب ریزائن دے دیا, آپ کے ساتھ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, چیف منسٹر, گورنر, اینی پرسن کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس ایشو پہ آپ ریزائن نہ کریں گے؟ نہیں, میں نے کیونکہ میں پہلے آگاہ کر چکا تھا اس معاملے پہ, انفارمل میں آگاہ کر چکا تھا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, تو اسی لیے میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. میں نے بالکل آپ نے ایشو بھی ان کو بتایا تھا کس ایشو پہ کر رہے ہیں؟ انفارملی ایشو ان کو سب کو پتہ تھا, ایشو ان کو پتہ تھا. اور نہیں, ان کا تو بلیم کچھ اور ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ان کو پہلے کہا تھا کہ جناب آپ آپ ایک کشتی میں سوار رہے, 2 کشتیوں میں سوار نہ بنے. خالد خورشید کے ساتھ اور گلبر صاحب کے ساتھ. آج گلبر صاحب نے بلتستان میں پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم نے سہیل صاحب کے جو 15 آبزرویشنز تھی ان کو ہم نے ایڈریس کیا, پھر بھی انہوں نے حکومت کو خیربات کہہ دیا. وہ جو موصوف میرے خلاف کہہ رہے تھے استعفیٰ طلب کیا, اب وہ کہاں کھڑے؟ میرا تو سوال ہے نا, جب چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی تمام تحفظات دور کیے تھے, پھر بھی اس نے حکومت ہاں, یہ ان کیمرہ بریفنگ میں ہمیں بھی بتایا تھا کہ 12 کیے تھے, باقی 1 2 3 جو تھے وہ بھی ہم ریزالو کر رہے تھے. کہ میں آپ کو سمری دکھاؤں گا, چیف منسٹر نے لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ کمیٹیوں لیجسلیٹو بزنس نے جو آبزرویشنز لگائی ہیں وہ ساری انڈورسڈ ہیں, وہ آپ جو MOU ہے اس میں انکارپوریٹ کریں. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب استحقاق مجروح ہوا, گلگت بلتستان حکومت کا استحقاق مجروح ہوا ہے, ان کے علم میں لائے بغیر. گلگت بلتستان کے حکومت کا استحقاق مجروح ہونے کا مقصد یہ ہوا گلگت بلتستان کے عوام کا, کیونکہ منتخب حکومت ہے, عوام کی منتخب حکومت ہے. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کل تو چھٹی ہے, پرسوں یہ ڈیبیٹ کی پوزیشن میں آئیں گے گرین ٹورزم کے حوالے سے؟ آج کا بھی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے, لیکن ان کی بھول ہے. یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا عوامی ایشو ہے, تو ہم اس پہ ایک شک پڑھ کے آئے تھے, اس پہ ایک ہم نے تحریک کی ہوئی تھی. تحریک بھی کیا مگر یہ سارے MOU میں نہیں کھنگال کے اس میں سے 14 آبزرویشنز لگائی تھی. تو اور مزے کی بات, آبزرویشنز میں کوئی خاص بات جو پبلک سے ریلیونٹ ہو جس پہ آپ نے کیا, وہ چیزیں آپ کو بھی شیئر بھی کروں گا. ایک جو چیز میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی, میں نے کچھ آبزرویشنز لگائی تھی جس کے تحت فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور CNW جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے 37 سائٹس تھی, 9 نکالی تھی. کہا گیا تھا کہ یہ کی لیٹیگیشن میں ہے یا پبلک کے ساتھ ان کی کوئی کنفلکٹ ہے یا کوئی آنرشپ ایشو ہے, کورٹ کیسز ہوں گے. ہم کیونکہ میں نے آبزرویشن یہ لگائی تھی کہ آیا اس طرح کا کوئی وہ ہے تو اس کو آپ نکال لیں, یہ میں نے اندر آبزرویشن لگائی تھی. کیبنٹ کے ڈیسیجن میں موجود ہے کہ یہ 9 سائٹس پروجیکٹ سائٹس جب تک ان کا ایشو حل نہیں ہوتا ہے یہ گرین ٹورزم کے حوالے نہیں ہوں گی. آج جو ایگریمنٹ آیا اس میں دیکھیں وہ تمام سائٹس موجود ہیں, استحقاق مجروح ہوا. آج ایوان میں ایک اور بات بھی ہوئی, گلگت کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ تو ایک عرصے سے ایک کمپنی کے پاس ہے. میں نے بھی ایک فورم پہ پوچھا تھا, جواب نہیں آیا. نہیں آ رہا کلاس بھی چونکہ کسی کمپنی کے پاس پہلے سے موجود ہے. میں نے پوچھا کہ مقصد ریونیو جنریشن ہے تو گلگت کے دل کے اندر سب سے مین جگہ پہ ایک ریسٹ ہاؤس موجود ہے, آیا وہ بھی آپ کی لسٹ میں موجود ہے؟ میں نے کہا دیامر کے اندر بھی ایک ریسٹ ہاؤس موجود ہے, آئیں بائیں شائیں ہو گیا. سر پھنڈر کے جو 25 کمروں کا ابھی لیٹسٹ میں دیکھ کے آیا ہوں, ریسٹ ہاؤس ہے 4.5 کنال, پھر وہ سر دیکھیں وہاں پہ نارمل روم کا 8000 رینٹ ہے. آپ کی پچھلی جو گورنمنٹ نے جو آپ کی حکومت آپ کی اسمبلی نے جو ریٹ ریوائز کیا تھا اس میں 8000 کا روم ہے. میں خود وہ تو 5 اسٹار اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کا ریٹ 1 کروڑ روپے لگتا ہے. اس کا 1 کروڑ 7 لاکھ روپے. سر اس کا ٹینڈر میرے خیال میں کوئی 9 کروڑ کا تو صرف اس کی بلڈنگ کنسٹرکشن رینوویشن اتنی کی ہوئی, اس کی رینوویشن
آج ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو اسسمنٹ کی گئی ہے، اس پراپرٹی کی اسسمنٹ کی گئی ہے، کس سے کروائی ہے، کس یارڈ سٹک کے کس فارمولے کے تحت اسسمنٹ کی گئی ہے. ابھی میں یہ نہیں مانگتا فنڈر والا ریسٹ ہاؤس میں نہیں مانگتا، میں اس کے عقب میں تھوڑی سی زمین مانگتا ہوں سی ریٹ پہ. کنسرن ڈی سی نے کیا ہوگا نا، میں اسے ڈبل ریٹ دیتا ہوں، مجھے وہاں پر زمین دے دے وہ. اگر نہیں ہے تو یہ سرکار کی اور گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت کا جو چیزیں ہیں اس پہ یہ مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو لا کے آپ کوریوں کے دام اس کا ریٹ لگاتے ہیں، جبکہ آپ میں مانگتا ہوں، میں آج بھی تیار ہوں کہ مجھے دے دیں اسی ریٹ پہ زمین، ادھر نہ دے دیں ادھر دے دیں. فارسٹ جو ہماری جنگ ادھر جو جٹیال میں جو ہے اس کے عقب میں کوئی زمین دے دیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیبنٹ کا فیصلہ ہو گیا، سرکولیٹ بھی ہو گیا، امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا، انفارمیشن یہ ہے کہ نلتر میں تو ٹینڈر بھی ایوارڈ ہوا، ایک کمپنی وہاں پہ کام بھی کر رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہے. یہ بتائیں کہ کیبنٹ کا جو فیصلہ ہے ایوان کے پاس کیا اس کام کو رکوانے کے اسپیکر کے پاس آج رولنگ وہ نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں، کیبنٹ کا فیصلہ کیبنٹ ہی ریورس کر سکتی ہے. ایوان ریکمنڈیشنز بھیج سکتا ہے اپنا، کیا اس فیصلے پہ آپ نظر ثانی کریں. تو ایوان جب بھجوا دے گا کیبنٹ اگر اس کو مسترد کرے تو پھر جواب دیں گے، عوام کے سامنے جواب دیں. جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جواب دیں. آپ بھی عوام کے پاس جائیں گے ہم نے یہ چیز کیا میں تو عوام کے پاس ہی آیا ہوں نا، اس وقت 2 وزارتیں چھوڑ کے آیا ہوں، اپوزیشن میں آیا ہوں، سب کچھ مراحل چھوڑ کے آیا ہوں. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت ابھی کل پرسوں جا رہی ہے یا اسمبلی کا ٹینور 1 ماہ رہتا ہے. ابھی بھی 18 سے 20 مہینے موجود ہیں. چھوڑ کے آیا ہوں تو عوام کے پاس آیا ہوں، کیونکہ مجھے ان ایشوز پہ. شاہ صاحب ایک اور چیز بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کیبنٹ میں کوئی اور بندہ بھی آن بورڈ ہے جو ان ایشوز کے اوپر آ کے کہیں آپ کے ساتھ آف دی ریکارڈ 1-2 کوئی بندے ایسے لنک میں آپ کے ہیں؟ نہیں، اس حوالے سے میرا کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب کچھ تو ہو سکتا ہے. میں نے اپنی طرف سے تمام کوشش کی کہ آگاہ کر سکوں ان کو کہ یہ معاملات تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، اس پہ تھوڑا سا ریزسٹ کریں. اس میں کمیٹی میں جو میرے ساتھ اراکین موجود تھے. ہاں، ایک اور بات میں یہاں پہ واضح کروں، کیبنٹ کی کمیٹی میں شرکت نہیں کی گئی ممبران کی طرف سے. وہ کیبنٹ کمیٹی میں نہیں آتے تھے. میں نے ان کو بتایا بھی کہ یہ چلے آپ باقی ایجنڈے میں کر لوں گا، اس پہ تو آپ آ جائیں. تو وہ آج کس منہ سے عوام کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریونیو جنریشن ہے؟ تو کیبنٹ اجلاس میں اس پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد اپروو ہوا کہ نہیں بائی سرکولیٹ؟ یہی میرا سٹانس یہی ہے نا کہ کیبنٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا تو آج غلام محمد صاحب وہ جو میں نے ایک شک ان سے پوچھی تھی اس کا جواب دے دیتے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کیبنٹ میں لے کے جائیں کہ اگر پوری کیبنٹ ایگری کر جاتی ہے تو وہ اس ڈیسیجن کو اون کریں گے. وہ بھی کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، وہ بھی اسی گلگت بلتستان میں الیکٹ ہو کے آئے ہوئے 14 بندے ہیں. 15 چیف منسٹر صاحب ہیں، 12 منسٹر تو 2 جو ہیں ہمارے ایڈوائزرز ہیں. تو میں نے کہا تھا آنرشپ اس کی تب ہی ہوگی جب وہ آن بورڈ ہوں گے. تو ان کو تو جا کے 1 اپریل کی سمری کا 10 کو 12 تاریخ کو پتہ نہیں وہ بھی کہیں سے کسی نے بتایا ہو کہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن آپ کے ہاتھوں ہو چکا ہے. تو یہ حالات ہیں. مقصد یہ ہوا کہ مطلب خود نلتر والے پہ میرا آج آپ نے ایوان میں دیکھا شمس لون صاحب نے پورا رجسٹ کیا، حکومت میں ہوتے ہوئے، منسٹر ہوتے ہوئے. ریاض زکریا صاحب نے کیا، لیکن نلتر کی ریزسٹنس کہیں سے نہیں آئی. دکھ کی بات سر. حالانکہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ مطلب وہ رکے، کم از کم جب یہ ہائی لائٹ اتنا فلیئر اپ ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ تو رکے، لوگوں کی سینٹیمنٹس کے ساتھ نہ کھیلا جائے. جب تک اس کا کوئی، ہم بھی چاہتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، کوئی حل پازیٹیو انداز میں نکلے، پازیٹیو انداز میں لوگوں کو آن بورڈ لے کے حل نکلے تاکہ اس کی آنرشپ ہو. تو بس یہ چیزیں تھیں. شاہ صاحب اس میں ایک اور چیز جو ہم فائنل آپ سے کوشچن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا جیسے ہوا تو اس کے جو حوالے سے اس وقت پبلک کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، ایموشنل ہوئے ہیں، وہ تو کچھ اداروں کے خلاف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اب اس کے پیچھے یقیناً کوئی ادارے ہی ہے یا حکومت ہے؟ میرا نہیں خیالات، بلکہ شمس لون صاحب نے اسمبلی میں کچھ باتیں بھی جس پہ بلکہ اس نے بھی ایک ان کیمرہ میٹنگ کی بات کی تھی آج، کہیں پہ ان کی ہو گئی تھی کہیں پہ، جس پہ اس نے کہا کہ وہاں پہ دیکھیے احتجاج بھی، یہ کوئی کسی کا ذاتی ایشو تو نہیں ہے نا گلگت بلتستان کا، ایک اب ہمیں ایشو ہے، ظاہر ہے کوئی احتجاج بھی کرے گا، لیکن ہم بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ریاست کے خلاف نعرے بازی یا چیزیں نہ ہوں، لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب ہو رہے ہیں تو اس پہ احتجاج کرنا حل شہری کا حق ہے. اچھا یہ دیکھیں عوام کا ایوان ہے، وہاں پہ بھی چیزیں پبلک نہیں ہو رہی ہے، ان کو بھی، آپ کو بھی یہ کہا جاتا ہے ان کیمرہ بریفنگ، میڈیا کو بھی ان کیمرہ بریفنگ، یہ کیا مزاج ہے دونوں کو ان کیمرہ بریفنگ ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے آخر کون سے ایسی سائنس ہے کہ جو آپ اس کو چھپا کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے سود مند ہے نا،
آپ کا تو یہی کہنا ہے ایز اے گورنمنٹ کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے ریونیو جنریشن ہے، وہ جو ریسٹ ہاؤسز تھے وہ عیاشی کے اڈے تھے تو فلاں تھے، پتہ نہیں اب آ کے ان کو یاد آیا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. ہمارے جو بھی آفیسر جاتے، ایک تو وہ ریسٹ ہاؤسز نہیں تھے، ڈرامہ والا دیکھیں 2 کمروں پر. سر ہم سمبل اس کو ڈاک بنگلہ کہتے تھے. ایک زمانے میں ڈاک وہاں پہ ٹرانسفر ہوتا تھا. کوئی بندہ ٹریول کرتا تھا وہ سفر میں، اس وقت زمانے کا کوئی سرکاری آفیسر پی اے پولیٹیکل ایجنٹ ٹائپ کا وہ آ کے وہاں پہ اسٹے کرتا تھا دوران سفر. گورنمنٹ کے ایسٹس پوسٹنگ ٹرانسفری کے اگر آپ نے ریونیو جنریشن ہی دیکھنی ہے تو چیف منسٹر ہاؤس سے بھی تو کوئی ریونیو نہیں آ رہا. اس MOU کے تحت ایک شک یہ تھی جس پہ میں نے آبزرویشن لگائی کہ ان جو لسٹ پیچھے آویزاں ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سائٹ پسند آئی تو کمپنی گورنمنٹ سے آلریڈی پرنسپل اپروول لے رہی تھی. کیا پتہ کل کو چیف منسٹر ہاؤس پسند آ جاتا، کمپنی کو کہتے کہ اس سے ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں دے دیں. یہ میں نے آبزرویشن لگائی تھی. شکریہ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت. ناظرین آپ نے سید سہیل عباس صاحب کو سنا جنہوں نے جو گرین ٹورزم کمپنی کے حوالے سے جو ایشوز تھے اس پہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے پچھلے 3.5 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد اقتدار کو خیر بات کہا. اور یہ سلسلہ آج بھی اسمبلی میں کافی سخت رہا اور راجہ ہمارے جو زکریا صاحب تھے ان کا بھی جو پوائنٹ تھا وہ کافی سخت لہجہ تھا اور اس نے بھی کچھ چیزیں واضح کر دی پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گے کمپنی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.